وہ فضاؤں کے محافظ ہیں۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ فضاؤں میں گزرا اور دن رات فضاؤں اور ان کی بلندیوں کے بارے میں سوچنا ان کا کام ہے۔ لیکن اعزاز ان کا یہ ہے کہ انسانوں سے ملتے ہوئے ان کی نظریں زمین پر رہتی ہیں۔ تکبر کے بجائے عجز و انکسار کو انہوں نے اپنی شخصیت کا خاصہ بنا رکھا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان، جو مارچ میں سبکدوش ہونے جا رہے ہیں، کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی قیادت میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے انڈین حکومت اور انڈین فضائیہ کو رسوا کر کے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ پلوامہ کے واقعے کے بعد انڈین طیاروں نے رات کی تاریکی میں پاکستانی حدود میں گھس کر یوں تو درختوں کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اس سے ہر پاکستانی کو اسی طرح کی بے بسی اور بے عزتی کا احساس ہونے لگا تھا جس طرح ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کے بعد ہوا تھا۔ لیکن صرف 2 دن کے وقفے کے بعد پاکستانی شاہینوں نے جس طرح انڈیا کو ہزیمت سے دوچار کیا اور درختوں کے جواب میں جس طرح اس کے جہازوں کو نشانہ بنایا، اس نے پاکستانیوں کو جذباتی لحاظ سے ایک نئی زندگی بخش دی۔ پاکستانی شاہینوں نے جس طرح انڈیا کے اہم فوجی مراکز کے نشانے لے کر ویڈیوز بنائیں مگر فائر نہیں کیا، وہ پیغام تھا کہ ہم بہادر اور تجربے کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار فورس بھی ہیں۔ اندر گھس کر نشانہ بنا کر واپس بھاگ آنے سے یہ عمل کئی گنا زیادہ رسکی تھا جو پاکستانی شاہینوں نے کیا۔ جواب میں جب انڈین جہازوں نے ان کے تعاقب میں پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو ان کے 2 جہازوں کو ایسے عالم میں مارا گیا کہ ایک کا پائلٹ ابھینندن پاکستانی حدود میں زندہ گرفتار ہوا۔ انڈین طیاروں نے جب پاکستان کے خلاف کارروائی کی تھی تو اس میں اور پاکستانی ایئر فورس کی کارروائی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تب تناؤ ضرور تھا لیکن جنگی فضا نہیں بنی تھی، جبکہ پاکستانی شاہینوں نے اس وقت کارروائی کی جب دونوں طرف جنگی فضا بن چکی تھی۔ بری، فضائی اور بحری افواج الرٹ تھیں، اور جس وقت پاکستانی طیارے کارروائی کر رہے تھے تو اس وقت پاکستانی سرحد پر درجنوں انڈین جہاز گشت کر رہے تھے۔ یوں اپنے سے کئی گنا بڑے اور چوکنا دشمن کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق والا معاملہ تھا، لیکن یہ ایئر فورس کی قیادت کا کمال تھا کہ اس کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ ہمارے جہازوں اور شاہینوں کو رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن انڈیا کے نہ صرف 2 جہاز گرا دیے گئے بلکہ جنونی نریندر مودی کے غرور اور تکبر کو بھی خاک میں ملا دیا گیا۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے ونگ کمانڈر نعمان علی خان ستارہ جرت اور اسکواڈن لیڈر حسن محمود صدیقی تمغہ جرت تو پاکستانی ہیرو ہیں ہی، لیکن جن کی قیادت اور رہنمائی میں انہوں نے مشکل ترین وقت میں جس طرح پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے، اس پر مجاہد انور خان بھی زندگی بھر سینہ چوڑا کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ان کی آئندہ نسلیں بھی بجا طور پر سر اٹھا کر قوم کے سامنے اس کارنامے کا ذکر کرتی رہیں گی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ انڈیا کو جواب دینے کا فیصلہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں نیول چیف اور ایئر چیف کا مشترکہ تھا، لیکن جواب کب اور کس طریقے سے دیا جائے یہ حکمت عملی صرف اور صرف فضائیہ کے سربراہ نے ترتیب دینی تھی، اور 2 دن کے اندر اندر یہ کارروائی کر کے انہوں نے باقی ملک کی قیادت کو بھی حیران کر دیا، کیونکہ عام خیال یہ تھا کہ وہ کئی ہفتوں میں ہی جوابی اقدام کر سکیں گے جو انہوں نے 2 دن کے اندر کر دکھایا۔ یوں اس شاندار منصوبہ بندی کا صحرا پاک فضائیہ کی قیادت کے سر ہے۔ اگرچہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج تربیت، بہادری اور ڈسپلن کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں، لیکن پاک فضائیہ کا کردار جس قدر کلیدی ہے اس قدر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ مارشل لاء لگا کر اور سیاست میں مداخلت کر کے بری افواج کو اس کے بعض مہم جو سربراہوں نے متنازع بھی بنایا، لیکن ایئر فورس یا نیوی کی قیادت کے دامنوں پر اس طرح کے داغ بھی نہیں ہیں۔ تجزیہ کرتے وقت لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ انڈیا کا دفاعی بجٹ پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ ایئر فورس کی طرف آ جائیں تو بجٹ کا یہ تفاوت اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ انڈین معیشت جس تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستانی جی ڈی پی گروتھ جس تیز رفتاری سے نیچے آ گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تفاوت مزید بڑھ گیا ہے۔ انڈین ایئر فورس کو پہلے روسی، اسرائیلی اور یورپی بلاکس کی ٹیکنالوجی میسر تھی اور اب اس پر امریکی مہربانیاں عروج پر ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستانی ایئر فورس کے پاس نہ صرف نئی ٹیکنالوجی کے لیے پیسے کی کمی ہے بلکہ سفارتی محاذ پر پاکستان کی تنہائی کی وجہ سے بعض اوقات خریداری کے لیے رقم ہونے کے باوجود پاکستان ایئر فورس عالمی طاقتوں سے وہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکتی جو انڈین ایئر فورس حاصل کرتی ہے۔ یوں پاکستان ایئر فورس کو زیادہ تر چین پر انحصار کرنا پڑتا ہے، ریورس انجینئرنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا داخلی طور پر ٹیکنالوجی متعارف کرانی پڑتی ہے۔ گزشتہ روز 3 گھنٹے پر محیط ملاقات میں جب ایئر چیف مجاہد انور خان نے بعض تفصیلات بتا کر آگاہ کیا کہ نہ صرف ہر میدان میں انڈین ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے بلکہ کئی حوالوں سے پاکستانی ایئر فورس انڈین ایئر فورس سے سبقت بھی لے گئی ہے، تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس تناظر میں ایئر فورس کی موجودہ قیادت نے یہ بہتر حکمت عملی بھی اپنا لی ہے کہ وہ کئی سویلین پی ایچ ڈیز، انجینئرز اور دیگر ماہرین کی خدمات بھی حاصل کر چکی ہے، جبکہ دوسری طرف کیڈٹ کالجز اور اسپتالوں کی تعمیر کے ذریعے پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے بھی وسائل فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا ایک اور اقدام جس نے بہت متاثر کیا وہ کورونا سے متعلق اس کے حفاظتی اقدامات تھے۔
बदकिस्मती से पाकिस्तान आने से तो हम इसे ना रोक सके, लेकिन इस अरसे में अपने कीमती अमले, माहिरीन, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और पायलट्स वगैरह को इस एक साल के दौरान बाहर के इख्तलात से बचा के रखा। इनमें से बाज पूरे साल तक अपने अहले खाना के पास ना जा सके। हम पाकिस्तान में तब्दीली तब्दीली का विर्द तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान असल तब्दीली दिफा के मैदानों में आई है। एक तो असल जंगें अब मईशत के मैदान में होती हैं, और जो कौम ये जंग हार जाए, इसकी फौजें जैसी भी हों, वो अपने दिफा को यकीनी नहीं बना सकती। फिर रिवायती जंगों में बर्री अफवाज की बजाय दिन ब दिन नेवी और बिलखुसूस फिजाइया और स्पेस या खला की अहमियत बढ़ती जा रही है। इस वक्त अमेरिका अगर दुनिया का बदमाश बना हुआ है, तो इसकी बुनियादी वजह इसकी फिजाइया टेक्नोलॉजी, ड्रोन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वगैरह और खलाई मैदान में बरतरी है। जंगों की इस तब्दील होती सूरत हाल के तनाजुर में हमें पाक फजाइया को खुसूसी अहमियत और तवज्जो देनी होगी।